حضرت واصف علی واصف اپنے والدین سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جب بھی آپ کے سامنے آپ کے والدین کا ذکر ہوتا تو آپ کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں۔ ایک محفل میں طالب علم نے آپ سے والدین کے بارے میں سوال پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا میں خدا کی رضامندی چھپی ہوئی ہے۔ جس کے والدین راضی ہوتے ہیں اس پر خدا راضی ہوتا ہے۔ آپ ایک حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا اور بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسے قسم پرسی کے حالات میں 2 دن ہی زندہ رہی اور پھر مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کو تلاش کرو جس نے ایسا کیا، اور وہ فلاں بستی میں رہتا ہے، اور اسے اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دے دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں، کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے 60 سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود ہی جا پہنچا، اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے شخص سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھے شخص نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیں بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اس کو اس کے اعمالوں کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے گیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دے دیے، جنہیں پا کر وہ ظالم خوشی سے ناچنے لگ گیا جیسے اس کی لاٹری لگ گئی ہو۔ وہ بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی، اور بادشاہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتا تھا، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شراب و شباب میں ڈوبا اپنی مستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا، اور پھر ایک دن نشے کی حالت میں وہ اپنے گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اسی شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے اسی بوڑھے شخص سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، جو اہل علم تھا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ اسے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا کہ اللہ کو کیا منظور تھا؟ بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اس کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی، اور اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔